بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے تاریخی کردار کی بات کریں گے کہ جس کے اوپر بے شمار ہالی ووڈ کی فلمیں بن چکی ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا ظالم جابر اور شفاق انسان، جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے بھرپور کردار جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ آئیے ہم پہلے آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں یہ بتائیں گے کہ مختلف تاریخ دان اوج بن عنق کے کردار کو سچا مانتے ہیں یا جھوٹا۔ قرآن پاک میں اوج بن عنق کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ تاریخی حوالوں میں درج ہے کہ اوج بن عنق نامی ایک شخص قوم عمالقہ سے تھا، جو کہ تاریخ انسانی کی سب سے شفاق قوم تھی۔ ان کے لوگ خون خوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس کی وقت کی موجود دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ اوج بن عنق بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی جسمانی قد-و-قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا تھا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند دکھتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ نے جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب الخلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلد بڑھا جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ تھی۔ اسی بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا اوج نے آپ کی مدد کی اور ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی، حالانکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ ایک روایت تو ایسی ملتی ہے کہ جسے انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ ہے کہ اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا جس سے سورج کی تپش سے وہ پکتی اور اسے کھایا کرتا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے العوج فی خبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کرے، کیونکہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیلیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی جس کا سردار اوج بن عنق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھڑی میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن عنق کے آگے لا کر گٹھڑی کھول دی۔
اور کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو ان کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن انق غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو اس کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھاؤ اور بتا دو کہ ہمارے ہاں کے میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعہ کو اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے: اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں ہی فتح لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے کہ ہم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اس مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم نہ ہوتا اور اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ خود اوج بن انق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اوج بن انق ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کیا جس سے آپ محفوظ رہے اور آپ نے جوابی حملہ کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مبارک مارا، جس سے ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انق کافر تھا اور ولد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹ باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جریر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اوج بن انق اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔